نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی 15 شعبان کے روزے کا کیا حکم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگرچہ روزہ فرض یا واجب نہیں بلکہ نفلی ہے، مگر اس کا بڑا ثواب ہے، کیونکہ صرف نفلی روزے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ثواب بیان فرمایا ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 70 سال کے فاصلے پر دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ اس کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جتنا کوا بچپن سے بڑھاپے تک اڑتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی مثال کیوں دی؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جانوروں میں اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی عمر 700 سال تک ہوتی ہے۔ بہرحال ہمارے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک نفل روزہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھے گا تو اس کی برکت سے روزے دار اور دوزخ میں بے شمار دوری ہو جائے گی۔ جب نفلی روزے کا اتنا ثواب ہے تو جن روزوں کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے ان کا کتنا ثواب ہوگا۔ اسی سے شب برات کے روزے کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو شب برات کے روزے کے حکم کے بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو قیام کرو، یعنی نمازیں پڑھو، اور اگلے دن روزہ رکھو۔ تو اس حدیث سے شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کا حکم معلوم ہوا ہے، اور یہ حکم استحبابی ہے، یعنی کہ مستحب ہے۔ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ مشائخ سے اس سلسلے میں ایک دعا بھی منقول ہے جو 15ویں شب کو کی جاتی ہے۔ مولانا سید عبدالحی سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ، یعنی کہ یہ لکھنؤ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو شخص رزق حاصل کرنا چاہتا ہے میں اس کو روزی دوں گا۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اس کو تندرست کروں گا۔ بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورۃ یاسین 3 بار پڑھتے ہیں۔ اول بار عمر درازی کی نیت سے، دوسری بار بلاؤں کے دفع کرنے کی نیت سے، تیسری بار خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کے لیے۔ ہر بار سورۃ یاسین کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور ان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین، اللہم ان کنتا کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم شقاوتی وحرمانی وتردی واقتار رزقی
وأثبتني عند في الكتاب صعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا تعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. جزاک اللہ خیرا و احسن جزا فی الدارین.